أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في دين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنا پڑھنا ہمارے لیے آسان کرے, اور اس کے لیے ہم جو بھی کوششیں کریں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانی کرے. اور آج کا ہمارا لیسن, ہم گرامر کا لیسن مرکب اضافی, اس کے بارے میں ہم لرن کر رہے ہیں. اور بیسیکلی ہم ایک گروپ میں جہاں پہ وہ پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ریویو بھی ہو جائے گا ہمارا, اور ہم نئے سرے سے اس کو پڑھنا سیکھیں گے مرکب اضافی کے بارے میں. مرکب اضافی مرکب ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم ادھر تک جائیں ہم اس کو شروع سے ان چیزوں کو پہلے ریکیپ کرتے ہیں جن چیزوں کو ہم اگر پہلے سے ابھی ریویو کریں گے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو آپ کے سامنے اسکرین پہ اسم لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے. جہاں گرامر جب شروع کرتے ہیں کلمہ کے 3 طرح کے ہوتے ہیں کلمے, فعل, حرف اور اسم. اور اسم جب ہے, اسم کی ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم بار بار پڑھیں تاکہ اس کو جب ہم قرآن میں دیکھیں یا ہم کسی لفظ کو ہم سمجھیں کہ یہ اسم ہے تو ہمیں پتہ ہو یہ کیوں اسم ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ the name of person, place, thing. اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئیڈیا کیا چیز جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے کوئی ریلیجن یا پھر کوئی ایجوکیشن, جن چیزوں کے جو بھی چیزیں, تعلیم, جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, کسی کام کا نام ہو وہ. پھر ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ جو ناؤنس کو, یعنی انہی 4 چیزوں کو, پرسن, پلیس, تھنگ, آئیڈیا, ان کو جو چیز ڈسکرائب کرے, ان کی صفت ہو, وہ بھی اسم میں آتے ہیں. اور ایڈورب کیا؟ متعلقہ بالفعل, کہ اس کو جو چیزیں ورب کو ڈسکرائب کریں کہ کوئی کام کیسے ہوا, تیزی سے ہوا, جلدی سے ہوا, کیئرفلی ہوا, تو وہ سب چیزیں. تو یہ پوری ڈیفینیشن ہمیں بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اسم کا اور کلیئر ہو کہ اسم کیا ہوتا ہے. اینڈ مور. اچھا, اسم کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ اسم کی 4 چیزیں ہوتی ہیں, 4 کیریکٹرسٹک ہر اسم میں ہونے ہی ہوتے ہیں. یعنی اگر اسم ہے اس میں 4 پہیے جیسے گاڑی میں ہوتے ہیں تو پھر گاڑی چلتی ہے, اسی طرح 4 چیزیں ہونی ہوتی ہیں ہر اسم میں. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نمبر 1 اسٹیٹس یعنی کہ اعراب, نمبر 2 جنس, جینڈر, نمبر 3 عدد, نمبر, اور نمبر 4 ٹائپ یعنی کہ اس کا معرفہ اور نکرہ ہونا. تو ہر اسم میں یہ 4 پہیے ہونے لازمی ہیں کہ جو بھی اسم ہوگا یہ 4 خصوصیات اس میں ہوتی ہیں ہر اسم میں. سب سے پہلے ہم اعراب دیکھا تھا. جب اعراب دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب تھوڑے سے مشکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اردو اور انگلش میں اعراب اس طرح نہیں ہوتے, وہ کلیئر ہوتا ہے. عربی میں اسٹیٹس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رول, جو بھی کوئی رول ادا کر رہا ہو, کوئی اسم کسی سینٹنس میں کیا رول ادا کر رہا ہے وہ اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے. اگر اس کی ایک لفظ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسٹیٹس اعراب کیا ہوتا ہے, اس کا رول, کردار کیا ہے اس سینٹنس میں. جیسے کہ اگر وہ اس سینٹنس میں ایکٹ کرنے والا ہے, جس نے ایکٹ کیا ہے, who did the act یا what did the act, کہ جو بھی رفع کیا ہے کہ جو ڈوئر آف دا ایکٹ ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ کس نے کیا, تو وہ جو ہے ڈوئر ہوتا ہے تو رفع حالت میں ہوگا. اس کے بعد جو باقی چیزیں جو بھی اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہوں گی ایکشن کے بارے میں, کہ کیسے ہوا, کب ہوا, کہاں ہوا, کس وقت ہوا, یہ ساری جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ایکشن کے بارے میں وہ سب ہوتی ہے نصب. ٹھیک, تو سب سے امپورٹنٹ سوال کس نے کیا؟ ڈوئر. اور پھر باقی سب جو چیزیں ہوں گی اس میں ایکشن کے بارے میں وہ ڈیٹیلز, تو یہ نصب حالت میں ہوتا ہے. اور پھر جو جر تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ورڈ آفٹر آف وہ جر ہوتا ہے, یا پھر اضافت کا تعلق ہو, اس طرح کی چیز پڑھی تھی ہم نے. کوئی یہی جار مجرور کے لیے پڑھا تھا, جیسے کوئی چیز کسی سے بلونگ کرتی ہو, کہ دس بک بلونگس ٹو مریم یا دا بک آف مریم, تو وہ جر ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکب اضافی, اس میں جر کی بات ہے, تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹس میں جر بھی ایک ہوتا ہے, اور اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اچھا, جب یہ پتہ, اس میں چارٹ دیکھا تھا, لوگوں کو اچھے سے یاد ہوگا, جو مسلمون چارٹ ہے, جو کہ ہم سب کو بالکل اچھے سے, اس بارے میں بھی ہم نے اچھے سے دیکھا تھا اس کو, اور وہ دیکھتے ہیں.
کہ رفع نصب جر میں مسلمن مسلمن مسلمین مسلمانی مسلمینی مسلمینی، اور پلورل میں کیا ہوتا ہے مسلمون مسلمون اور نہیں سوری مسلمون مسلمینا مسلمینا. تو یہ جو ہوتا ہے یہ یعنی کہ پلورل میں اس طرح ہوتا ہے، اور ڈوئل میں یہ والی چیزیں. اور اسی طرح فیمینن چارٹ بھی دیکھے تھے ہم نے بہت اچھے سے. تو یہ اس کے نارمل ورژن اسی طرح ہوتا ہے کہ ڈیفالٹ میں ہر اسم اور اس حالت میں ہوتا ہے جو ایک ہیوی حالت کہلاتی ہے اس کی، کہ ان 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 دو آپ کو تنوین دکھتی ہے، تو وہ ہوتا ہے اس کا ہیوی حالت. تو اس میں ہم نے یہ دیکھی چیز، ہم اس کو یاد بھی ہمیں، مگر ہمیں قرآن میں جب ہمیں پہلے بھی کئی لوگ بولتے تھے کہ یہ ان اسم جو ہے تنوین کی حالت، کئی دفعہ دیکھتے ہیں قرآن میں کہ اسم تنوین کی حالت میں نہیں بھی ہوتا. ایسے موسٹلی تو جو ڈیفالٹ ہے، اب دیکھیں یہ جو ہے اسم کی سٹیٹس، اعراب میں ہم نے ایک ہیڈنگ پڑھی تھی لائٹ ورسز ہیوی، کہ اسم لائٹ ہونا اور ہیوی ہونا ہے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ نارملی ہر جو اسم ہوتا ہے نا وہ ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ ہیوی ہوتا ہے. ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں جب کوئی اور چیز نہیں آئے گی جو اس کو بدلے گی وہ چیز ہیوی رہے گی، یعنی کہ ہر اسم پہ تنوین ہوتا ہے انلیس اس کو کوئی چیز لائٹ کر دے، یعنی کہ اس کا تنوین ہٹا دے. اور ہم نے قرآن میں کئی دفعہ دیکھا کہ وہ اسم کہتے ہیں کہ اسم میں اس میں ہمیں تنوین نہیں نظر آ رہی ہوتی، نہ ال نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر وہ اسم ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وہی لائٹ جو ہم کہتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ڈیفالٹ اسٹیٹس آف این اسم از تنوین ہیوی، اور صرف تین نہیں، آپ آنی آنی اینی اینی اونا اینا اینا یہ سب بھی اس میں آ جاتا ہے ڈیفالٹ اسٹیٹس میں. تو لیکن لائٹ اسم کب ہوتا ہے؟ صرف 4 ریزن ہے، اون 4 ریزن، 4 ریزن لائٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ لائٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایکسٹرا اینڈ ساؤنڈ ہٹ جاتی ہے. And SM is made light by moving extra end sound. یعنی کہ اگر مسلمتن ہے یا مسلمون ہے تو اس کا ایک ایکسٹرا اینڈ ساؤنڈ ہٹ جائے گا، کہ مسلمون کا مسلمو، مسلمن کا مسلمہ، اور مسلمین کا مسلمی رہ جائے. یا پھر جو ایکسٹرا نون اگر آخر میں ہوگا، آنی اینی اینی اونا اینا اینا، اس پہ جو ایکسٹرا نون ہوتا ہے یا وہ ہٹ جاتا ہے. یہ ہم نے لائٹ میں دیکھا تھا کہ اسم جو ہے لائٹ بنتا کیسے. یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مرکبی اضافی میں ہم اس چیز سے گزریں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیوں پڑھا اسم کے لائٹ ہونے کی. باقی سب میں اسم ہیوی ہوگا. وہ 4 ریزنز کیا ہیں آج ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا ڈیفالٹ اسم تنوین میں ہونا چاہیے، الہن الہ، رسولن رسولن رسولن، ٹھیک. لیکن ہم کبھی رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، کبھی رسول اللہ پڑھتے ہیں، کبھی رسول اللہ پڑھتے ہیں. قرآن میں بھی نظر آ رہا ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمیں وہ تنوین نہیں نظر آ رہی ہوتی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ حدیث میں اس طرح آتا ہے، یا رسول اللہ بھی نظر آتا ہے. تو وہ اس میں تنوین نہیں نظر آتی، ایک ایک چیز نظر آتی. اسی طرح الہن ہے تنوین کے ساتھ، نارمل اس کا ورژن جو ڈیفالٹ ہونا چاہیے. مگر ہمیں لا الہ الا اللہ بھی نظر آتا ہے، اس میں الہ جو ہے اس میں تنوین نہیں نظر آ رہی. تو پھر یہ اس کا لائٹ ورژن ہے. تو کیوں اس طرح لائٹ ورژن بھی نظر وجوہات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. اسی طرح الہین نارمل ہے، اور الہی اس میں تو خالی یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے، تو اس میں بھی یہ لائٹ ورژن ہے. تو کس وجہ سے لائٹ ہوتا ہے؟ 4 وجوہات ہیں اس کے لائٹ ہونے کی. اس کو ہم دیکھیں گے، تفصیل ہم بات پڑھیں گے، مگر صرف ایک دفعہ ہمارے ابھی اس سے ریلیٹڈ ہے یہ، اس کو دیکھتے ہیں.
4 is for in ism to be light. Number 1, absolute no, यानी जैसे कैटेगोरियल नेगेशन कहते हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, तो हम ट्रांसलेशन क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट नो, देयर इज नो डाइटी एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं. इसी तरह हम कहते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती है ही नहीं, राइट? तो इस तरह की चीज हो तब इसम लाइट है. एक वजह इसम के लाइट होने की पार्टली फ्लेक्सिबल इसम है. पार्टली फ्लेक्सिबल इसम भी जब फ्लेक्सिबिलिटी पड़ी थी एराब के अंदर टॉपिक में हमने देखा था कि एक नॉन फ्लेक्स होते हैं जो अपना हर रफा नसब जर में बिल्कुल एक ही जैसे रहता है, वो सिर्फ 2% होता है. फिर एक 85% जो होते हैं वो होते हैं फुली फ्लेक्सिबल, तीनों हालतें शो करते हैं, नसब जर रफा सब नजर आता है उनका. और फ्लेक्सिबल इसम जब हमने पढ़ा था उसमें हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं पार्टली फ्लेक्सिबल. इसमें हमने पढ़ा था कि कैन नॉट बी हैवी और कैन नॉट टेक अ कसरा, यानी कि उसका रफा तो होता है मक्कतू, लेकिन नसब और जर दोनों मक्कता मक्कता. इसी तरह इब्राहिमो इब्राहिमा इब्राहिमा, मरियमो मरियमा मरियमा, ज़ेबू ज़ैनबा ज़ैनबा. तो वो पार्टली फ्लेक्सिबल इसम होता है. तो ये हम देख चुके, ये लाइट होते हैं. इसी तरह एक वजह लाइट होने की व्हेन समवन, जैसे किसी को या कह के कह रहा हूँ, तो उसमें भी चीज लाइट होती है. हम या ज़ैदुन नहीं कहेंगे, हम या जो भी चीज होगी उसके साथ अगर या लग रहा है तो फिर हम उसको लाइट कर देते हैं. तो ये वजह हो सकती है. और अब जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो है नंबर 4 कि ये इसमें भी लाइट होता है. क्या वजह है कि मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह जो इदाफा वाला फ्रेगमेंट है इसमें लाइट होता है. जो मुदाफ होता है वो लाइट होता है, हम इसको अभी देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ये मुदाफ लाइट होता है. तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि लाइट क्या होता है. और लाइट आपको अगर याद हो कि लाइट किस तरह होता है कि जिस तरह असल मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमीन, तो इसका नून साउंड हट जाएगा तो खाली उ आ ई मुस्लिमु मुस्लिमा मुस्लिमी रह जाएगा. इसी तरह डुअल में अलग से नून जो थे वो जाएंगे. डुअल का चार्ट है, ये मुस्लिमानी ये मुस्लिमा रह जाएगा, मुस्लिमैनी मुस्लिमई रह जाएगा. तो जब ये इसका लाइट वर्जन इस तरह होता है, राइट? उसके बाद इसके जो प्लूरल का लाइट है जमा का, वो भी हैवी, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना. और जब हम इसका नून हटाएंगे तो मुस्लिमू मुस्लिमी मुस्लिमी. और फेमिनिन में मुस्लिमातुन की जगह मुस्लिमातु, मुस्लिमातिन मुस्लिमाती, और यही जर में भी है. तो ये एक सिर्फ रिकैप में हम देख रहे हैं. तो नॉर्मल हैवी वर्जन ये हमें बिल्कुल पक्का याद होना चाहिए कि जो मुस्लिमुन चार्ट है, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत जगहों पे हेल्प करेगा. और ये है सिंपल, जब हमने हैवी हाईलाइट कर दिया तो ये लाइट चार्ट है. तो अभी हमने ये चीज इंपॉर्टेंट देखी. और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी एक चीज हम देख लेते हैं. वो क्या, आप सिर्फ रिपीट कर रहे हैं हम कि फ्लेक्सिबल, आपको पता जो 85% होते हैं वो होते हैं फ्लेक्सिबल. जैसे 85% इसम रफा नसब जर तीनों में शो करता है, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, इसी तरह मुस्लिमतुन मुस्लिमतिन मुस्लिमतिन. और 2% जो होते हैं वो बहुत स्टबर्न होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल. वो हर चीज में वैसे ही रहते हैं, होते हैं रफा नसब जर वो भी, लेकिन वो शो नहीं करते. जैसा हाजा हाजा हाजा, मूसा मूसा मूसा, दुनिया दुनिया दुनिया, तो वो सब में एक ही जैसे होता है. प्रॉब्लम पार्टली फ्लेक्सिबल में वो 13% है. और उसको भी अगर आप बार बार रिपीट करें तो आपको याद हो जाए. एक तो नॉन अरब नेम जैसे, और इसकी खास बात क्या है कि ये हैवी नहीं होते, लाइट होते हैं हमेशा. एक बात, और बात कसरा नहीं लेते, यानी इनका जो नसब जर है उसमें भी आपको जबर दिखता है आखिर में. जिससे आपको कभी भी जहन्नुमा जहन्नुमा जहन्नुमु जहन्नमा जहन्नमा, तो इसी तरह ज़ैनबू ज़ैनबा ज़ैनबा, नेम्स और लड़कियों के फेमिनिन जितने भी नेम है उन सब में भी ये काम करता है. नॉन अरब नेम्स में काम करता है. प्रॉपर प्लेस थी इस तरह. तो और कुछ प्लूरल्स भी थे चीजें, वो इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे. फिर ये जो अटैच प्रोनाउंस वगैरह, तो ये चीजें अभी तक जो हमने किया वो रिकैप में आई हैं चीजें. अब हम देखते हैं जो हम मुरक्कब इजाफी पढ़ने
جا رہے ہیں. کلمہ کے آپ کے سامنے چیزیں اسم، فعل، حرف. پھر اس سے بنتا ہے مرکب. اسم میں مرکب بنتا ہے، فعل میں نہیں بنتا مرکب. مرکب بیسیکلی اسم کے ابھی ہم پڑھیں گے، اور مرکب ناقص والے بھی اسم کے بارے میں ہی زیادہ ہم پڑھیں گے. مرکب جو ہوتا ہے یہ دو میننگ فل جس کا کنسپٹ ہوتا ہے اس کو مرکب کہا جاتا ہے، کہ دو چیزیں مل کے یا تو تام کمپلیٹ سینٹینس بناتے ہیں جس کا میک سینس کر رہا ہو پورا، اور یہاں پہ ناقص انکمپلیٹ ہوتا ہے کہ جس میں بات ادھوری رہ جاتی ہے. تو اس میں مرکب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم بیسیکلی 5 فریگمنٹس پڑھیں گے، 5 جو فریگمنٹ. اور اس میں اس کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو 5 فریگمنٹس کے فارمولاز. 5 فریگمنٹس میں نمبر 1 جار مجرور. جار مجرور میں ایک حرف ملتا ہے، حرف جار، اور اسم مل کے جار مجرور بنا دیتا ہے. تو اس میں 1 حرف اور 1 اسم ہے. پھر سیکنڈ دیکھا ہم نے HON، حرف نصب اور اسم مل کے بناتے ہیں. حرف نصب وہ اسمہا، یعنی یہ والا فریگمنٹ بنتا ہے جس میں ایک حرف نصب ہوتا ہے اور ایک اسم اٹیچ ہو کے جو ہے یہ ایک فریگمنٹ بناتے ہیں. اور اس کے بعد آج جو ہمارا بیسیکلی ہے مضاف مضاف الیہ، یہ والا 3 نمبر میں آپ دیکھیں یہ اسم پلس اسم ہے. اوپر والا حرف پلس اسم تھے، حرف پلس اسم تھے، یہ والے دونوں اسم ہوں گے، مضاف بھی مضاف الیہ، اور وہ مل کے اضافت بنا دیتے ہیں. اسم الاضافہ یا اضافت کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. تو اضافہ ہوتا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اضافہ جو ورڈ ہے اس کے لٹرلی میننگ تو ہوتے ہیں ایڈیشن، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اضافہ، تو ایڈیشن. اور جنرلی اٹ از یوز ٹو انڈیکیٹ پوزیشن اور ریلیشن، کسی کا آپس میں تعلق یا کسی کی ملکیت شو کرنا. تو مرکب اضافی بھی کہتے ہیں اس کو، الاضافہ بھی کہتے ہیں، مضاف مضاف الیہ اس نام کے آپ ٹرمینالوجی کافی دفعہ دیکھیں گے. اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن میں آپ کو پتا ہے کہ رفع، یعنی کہ جب ہم عربی پڑھتے ہیں گرامر میں، رفع اور نصب بہت سارے لکھتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کی رفع ہونے کی وجوہات بہت ساری ہیں، کسی چیز کی نصب ہونے کی بھی وجوہات ہیں. ایک تو ڈیٹیلز اور حرف النصب پہلے آ جائے، لیکن اس میں بھی ڈیٹیل ہے. مگر جر میں صرف 2 چیزیں ہیں، اور وہ ایک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے، کسی بھی اسم سے پہلے حرف جر آ جائے، جو جار آ جائے تو وہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. اور دوسری چیز آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، مضاف الیہ، کہ جب وہ مضاف الیہ ہوتا ہے تب جر کی حالت میں ہوتا ہے. تو سمجھے جر کی حالت اگر آپ پھر جب یہ پورا سمجھ جائیں گے تو آپ کہیں بھی جر دیکھیں گے آپ پکڑ لیں گے کہ یہ کیوں ہے جر، کیونکہ جر کی دنیا چھوٹی سی ہے، جو اس میں اس کی 2 وجوہات ہیں بس. ایک حرف الجار یعنی کہ حرف جر کے بعد ہے تو وہ جار مجرور، اور دوسری صورت کہ وہ مضاف الیہ ہو تب جر ہوتا ہے. تو آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو نصب اور رفع میں تو بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، لیکن اس میں پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مرکب اضافی. اچھا، مرکب اضافی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 اسم یا اسم اور ضمیر، اور بیسیکلی جو ضمیر ہوتی ہے پروناؤن وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم بریکٹ میں رکھیں، 2 اسم کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں یہ ایک اسم دوسرے اسم سے نسبت، تعلق یا ملکیت بتاتا ہے، کہ وہ آپس میں ان کا بانڈنگ ہو جاتی ہے. وہ بانڈنگ ایک دوسرے سے بالکل ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ، اور ایک دوسرے کے بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تعلق بتاتے ہیں. تو وہ مرکب اضافی کی یہی ڈیفینیشن ہے. اور مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، یہ تو 2 کائنڈز ہیں. ایک پہلی کائنڈ کون سی ہے؟ اسم پلس اسم ملے، جو نارمل کوئی بھی اسم مل جائے تو پہلا اسم جو ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. اچھا، جیسے اردو میں ہوتا ہے حامد کی کتاب، تو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ پہلے حامد لکھتے ہیں جو مالک ہوتا ہے کتاب کا، اور پھر لکھتے ہیں اس کی کتاب، رائٹ. لیکن عربی میں یہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. عربی میں ملکیت پہلے لکھی جاتی ہے جیسے کتاب، اور پھر حامد کا نام آئے گا، جس کی کتاب. مالک کا نام بعد میں آتا ہے، یعنی کہ جس کی چیز ہے.
تو عربی میں یہ انداز ملتا ہے, صرف یہ اس کا فرق ہے کہ مضاف جو ہے وہ ملکیت ہوتی ہے کہ جو چیز ہے, اور مضاف الیہ جس کی چیز ہے. جیسے کہ ہم اس کے بھی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو مضاف مضاف الیہ. اسی طرح ولد حامد, حامد کا بیٹا, لیکن حامد بعد میں آئے گا نام, ولد پہلے آئے گا. اور اسی طرح اسم اور ضمیر, یہ تو یہ بھی سمجھے اسم ہی ہوتا ہے, مگر یہ دوسری طرح کا ایک سمجھے مرکب اضافی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسم اور اسم آپس میں مل گئے, ایک اسم اور ضمیر جب ملے. جب بھی ضمیر ملے گی اسم کے ساتھ وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی, یعنی بعد میں ہی اٹیچڈ ہوگی. پہلے اسم ہوگا وہ مضاف ہوگا اور اس کے بعد ضمیر اٹیچ ہوگی, اور یہ مست مضاف الیہ ہوتی ہے ضمیر. جیسے کتابہ, اس کی کتاب, والدہ, اس کا والدہ, اس کا والد, بیٹا نہیں, ولد, یہ والد نہیں ہوگا پھر, تو والدہ, اس کا والد. تو اس طرح اگر ہو ربی تو میرا رب, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتی ہے, بعد میں آتی ہے جب اسم کے ساتھ لگتی ہے. اور اسم میں مضاف اور مضاف میں ہم فرق کیسے کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس میں ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور ہمیں تھوڑا اچھے سے سمجھ آئے گا. اضافہ کے بارے میں جی, 2 اسم ایسے ملتے ہیں کہ ان کے درمیان مالک اور ملکیت کا تعلق بنتا ہے, تو اس کو اضافہ کہتے ہیں. اور انگلش میں اگر ہم کہیں کہ آف سے پہلے مضاف آتا ہے اور آف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے, یعنی ورڈ بیفور آف, جیسا ہاؤس آف اللہ, تو ورڈ بیفور آف جو ہے وہ مضاف ہوگا ہاؤس جیسے, اور ورڈ آفٹر آف جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا, جیسے ہاؤس آف اللہ میں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے مضاف الیہ میں آ جائے گا. اب اردو میں مگر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اردو میں بھی مضاف جو ہے میننگ یہی ہے, لیکن آپ کو یاد ہی رکھنا کہ مضاف جو ہے وہ ملکیت کے بارے میں بتاتا ہے, اور جو مضاف الیہ کا کیا مطلب ہے, جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے, جو مالک ہے تو وہ مالک کے متعلق بتاتا ہے. تو اردو میں اسی لیے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, مگر یہ بھی جب ہم پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح سمجھنا ہے. بس آپ کو ڈیفینیشنز پتہ ہونا چاہیے کہ مضاف ملکیت اور مضاف الیہ جو ہے وہ مالک, یعنی کہ جو بھی اس کو جس کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ, جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں. اور اس میں اب ہم امپورٹنٹ پارٹ دیکھیں گے کہ کس طرح بنتا ہے وہ. پہلا جو مرکب اضافی 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے, جیسے آپ سمجھیں کہ اور وہ ایک بن جاتی ہے چیز. مرکب کمپاؤنڈ کی طرح ہوتا ہے, جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے وہ 2 چیزیں الگ ہوتی ہیں, مگر جب وہ ملتی ہیں تو پھر ان کی وہ ایک جیسے ہو جاتی ہے. جیسے چاکلیٹ ملک بن جاتا ہے ملک اور چاکلیٹ سے, تو پھر ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح یہاں پہ بھی اس کے پہلا جو اسم ہے وہ جو نسبت جس کو دی جا رہی ہے, جو ملکیت ہے, وہ مضاف کہلاتا ہے. اور دوسرا جو جز ہے, اس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس مرکب کا, وہ اسم یا ضمیر ہوگا, تو وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. اور اس کی خاص بات جو ہے, جو ہم اس کو بار بار دیکھیں گے, جو مضاف ہوتا ہے پہلی بات وہ لائٹ ہوتا ہے. لائٹ کا کیا مطلب ہے, نو تنوین کہہ لیں, یا بھی جو ہم نے لائٹ والا ورژن پڑھا نا, کوئی ایکسٹرا این ساؤنڈ نہیں ہوگی, اب نون بھی گر سکتا ہے, تو لائٹ ہوتا ہے پہلی بات. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ نو ال, یعنی کہ ال جیسے کسی بھی چیز پہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی مضاف پہ ال آ جائے, تو ال نہیں ہوتا اس پہ. تو 2 یہ اس کی شرائط ہوتی ہیں ملکی اس کی مضاف کی. اور جو اس میں ضمیر ہے اس کی ایک شرط ہے بس, کیا کہ وہ صرف مجرور ہوگا بس, یعنی کہ وہ مجرور حالت میں ہوگا. مضاف الیہ جو جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے, جو مالک ہے, وہ صرف مجرور حالت میں ہوگا, جبکہ مضاف جو ہوتا ہے وہ معرب ہو سکتا ہے. معرب کا کیا مطلب ہے, مضاف جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, وہ اکارڈنگ ٹو اس کا رول ہے سینٹینس میں, وہ اس لحاظ سے وہ رفع بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ابھی.
تو اضافہ جو ہے یہ جب آپ کے سامنے پکچر نظر آ رہی ہے تو اضافہ کیا ہوتا ہے, جو بھی پوزیشن شو ہوتی ہے تو یہ مضاف اینڈ مضاف الیہ سے مل کے بنتا ہے, اور مضاف جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے اور نو الف لام پہلے, یعنی کہ ال نہیں ہوتا کوئی, اور فالوڈ بائی جر, یعنی دوسری مضاف الیہ ہوتا ہے وہ آلویز جر ہوتا ہے. تو یہ اضافہ اسی طرح بنتا ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اس میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہوتا کبھی بھی, دونوں ہمیشہ ساتھ ہوں گے. اگر جو مضاف ہوگا اس مضاف الیہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں دور چلا جائے گا. جس طرح جار مجرور ہمیشہ بالکل ساتھ ہوتا ہے, دور نہیں جاتے, واو سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں آگے لیکن بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو ان میں بھی آپس میں ڈسٹینس نہیں ہوتا. اور ٹائپ آف مضاف جو ہے یہ ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے اس والے پوائنٹ کو, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ڈسٹینس نہیں ہوتا. اور اس بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ مضاف, اس کی ایگزامپلس میں ادھر ہیں, جیسے دا ہاؤس آف اللہ, ہم کہتے ہیں بیت اللہ, تو بیت اللہ, بیت اور اللہ, لیکن جب یہ ساتھ ملیں گے, جب ہم اس کا آپس میں کمپاؤنڈ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا بیت اللہ ہی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ بیتون تھا مگر مضاف میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی, اس لیے وہ بیتو ہوا. اور لفظ الجلالہ جو ہے, لفظ اسم اللہ, اس کے نیچے مجرور حالت میں آ گیا. اسی طرح ربون السماوات جو ہے, تو رب جب ملا تو ربو ہو گیا, خالی اس کا ایک پیش ہٹ گیا. اور سماواتی والارض اس میں دیکھیں مجرور حالت میں آ گیا. اس طرح ابن مریم, ابن مریمہ, یہ مریم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے پارٹلی فلیکسیبل ہے. پارٹلی فلیکسیبل میں یہ اپنا مریمو, مریمہ, مریمیاں شو کر سکتا. تو بیسیکلی جر ہے, لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو یہ جر میں ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ابنون نہیں ہے, ابنو ہے. اسی طرح یہ بنی اسرائیل بھی بنینا تھا پہلے, بنینا جو ہے کیونکہ یہ مجرور حالت ہے نا, بنی یعنی اسرائیل کے بیٹے. تو یہ لائٹ ہے, بیسیکلی لائٹ ورژن ہے اس کا, اسی لیے یہاں پہ اس طرح آ رہا ہے. جب بھی بس دیکھیں آپ کو ڈیٹرمن معلوم کرنا کوئی اضافہ ہے یا نہیں ہے, تو 3 کوسچن کا ٹیسٹ آپ کو کرنا پڑے گا, تب پتہ چلے گا کہ اضافہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن میں ڈھونڈیں 3 چیزیں دیکھیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ پہلا ورڈ لائٹ ہے, لائٹ کا مطلب تنوین نہیں ہے اور کوئی نون کا ایکسٹرا ساؤنڈ نہیں ہے. پھر دیکھیں کہ پہلا ورڈ جو ہے کیا اس میں ال نہیں ہے, ہاں دیکھ لیا ال نہیں ہے, جیسے رسول اللہ, تو نہ ال ہے نہ وہ لائٹ بھی ہے. دوسری بات اس کا پھر سیکنڈ ورڈ دیکھیں کیا وہ مجرور ہے. اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یس, اگر آپ آنسر ہے تو یہ پکا پکا اضافہ ہے, ورنہ نہیں ہوگا. اور مضاف جو ہے اس کا کوئی بھی سٹیٹس ہو سکتا ہے, لیکن جو مضاف الیہ آلویز مجرور. اور پارٹلی فلیکسیبل ورڈز بھی وہ مجرور تو ہوتے ہیں مگر اپنا اس میں سٹیٹس میں بھی فتح ہی شو کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہوا, یہاں پہ اگزامپل آپ کو اس لیے دیے, تیسرا ہے ہوا رسول اللہ, تو یہاں رسول اللہ پہ, رسول پہ پیش ہے, مرفوع حالت ہے. فی بیتی رسول اللہ, یہاں پہ فی کی وجہ سے بیتی رسول اللہ, تو یہاں پہ لام پہ آپ کو زیر دکھ رہا ہے, اور اس طرح انا پہلے آ جائے گا تو رسول پہ, یعنی جو مضاف ہے اس کی حرکت تو چینج ہو رہی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن جو آخر میں جو مجرور حالت میں ہے مضاف الیہ وہ ہمیشہ جر میں رہے گا. یہ ہے خاص بات کہ مضاف کی معرب ہوتا ہے, اس کی ہم حرکت اس کی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اب اس کے ہم جو ہے کچھ قواعد دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کے ہیں قواعد, جسے کہا جاتا ہے کہ اضافہ اور اس کے, جیسے یہ دیکھ لیا ہم نے کہ لائٹ ہوتا ہے مضاف, ال نہیں ہوتا, جر اسٹیٹس میں مضاف الیہ ہوتا ہے, کوئی چیز ان کے درمیان نہیں آ سکتی کبھی بھی, بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں مضاف و مضاف الیہ. اور کسی یہ پوائنٹ ہمیں بعد میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اب ایک اور چیز دیکھتے ہیں. اچھا, اضافہ جو ہے اس کے بیسیکلی اسم اور اسم مل کے بنا. پھر اضافہ میں دیکھ لیا کہ جو مضاف ہے ال نہیں ہے, لائٹ ہے, اور
جو مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے ہمیشہ، اس کی 3 بیسک کائنڈز ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ 3 بیسک کائنڈ ہیں۔ نمبر 1 تو یہی ہے کہ جیسے آف والی ٹرانسلیشن ہماری جیسے ہوتی ہے کہ اس کا امام المسجد، مسجد کا امام، رسول اللہ اللہ کا رسول، بیت اللہ اللہ کا گھر، یا تو ایسی ٹرانسلیشن ہو، نہیں تو پھر کوئی پروناؤن جو ضمیر اٹیچ ٹو این اسم ہو وہ بھی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو ایک یہ دوسری ٹائپ ہے اس کی کائنڈ، اور تیسری ایک اور ہے اسپیشل مضاف، کہ یہ بھی جب ہوتے ہیں تو یہ بھی مضاف الیہ کی بیسیکلی 3 بیسک کائنڈ ہیں۔ ایک جو ہے یہ اس طرح، دوسرا پروناؤنس جب بھی اٹیچ ہو اسم سے، اور تیسرا اسپیشل مضاف۔ اچھا ایک اور بات یہ کہ یہ جو کائنڈ ہے نا جو پروناؤن اٹیچڈ ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی پروناؤن اٹیچڈ ہوں گے اسم سے وہ ہمیشہ اضافہ ہوگا اور کوئی تعلق ان کا آپس میں نہیں ہوتا۔ دوبارہ بتاتے ہیں، جب بھی پروناؤن ضمیر کسی اسم سے اٹیچڈ ہوگی تو اس تعلق کو ہمیشہ مضاف الیہ کہیں گے، اور اس میں پروناؤن بیسیکلی مضاف الیہ ہوتا ہے اور کوئی تعلق نہیں بنتا ان کا۔ آپ نے پڑھا تھا نا جب ہم نے پروناؤنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ضمیر سے پہلے حرف جر ہو جائے تو وہ جر آتے ہیں، اور اس سے پہلے اسم آئے تب بھی وہ جر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پروناؤنس جو ہیں whenever a pronoun is attached to ism it always it's مضاف الیہ پروناؤن۔ ٹھیک، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بس آپ یاد کر لیں تو پھر وہ یاد رہ جاتی ہیں۔ اب دوسرا اسپیشل مضاف کسے کہتے ہیں؟ اسپیشل مضاف میں آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک بات جو یہ کہ ہم پہلے رسول اللہ یہ ہم کر چکے ہیں۔ اچھا اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں پہلے کہ مضاف الیہ اور اس کی کہ جیسے جر میں ہوتا ہے، جیسے حامد کا ہاؤس، اب بیت ہے اس پہ ہم بیتن تھا، ٹھیک، اب جب ہم نے اس کو بنانا ہے حامد کا گھر، سمجھے یہ اصل میں حامدن بیتن تھے، دونوں مرفوع حالت میں تھے، لیکن اب ہمیں ان کو آپس میں ملا کے ایک مرکب بنانا ہے جس کے مطلب ہے حامد کا گھر۔ تو پھر ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ بیت جو ہے اس کا ایک پیج ہٹ جائے گا، وہ بیتو لائٹ ہو جائے گا، اور حامدن تھا لیکن اب چونکہ وہ اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ سوائے زیر کے کچھ نہیں کر سکتا، مطلب جیسا مضاف جو ہے اس کے اعراب رول اکارڈنگلی اس کا ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ کی قسمت میں صرف زیر لکھی ہے، یعنی کہ اس کا زیر مطلب کہ جو اس کا مجرور ہونا لکھا ہے، ٹھیک، تو اب یہ حامدن ہو جائے گا، یہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہاں پہ بیتن ابراہیم تھا، لیکن جب ہم نے اس کو کمبینیشن بنایا، ہم نے بنایا ابراہیم کا گھر، تو ہم اس کو بنائیں گے بیتو ابراہیمہ۔ ابراہیمہ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ یہ جر ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ابراہیم ہے وہ پارٹلی فلیکسیبل ہے، اور پارٹلی فلیکسیبل میں او آ کا ساؤنڈ ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس کا جر بھی اسی طرح شو کرتا ہے خود کو، ہوتا ہے مجرور کہلائے گا، وہ ہوتا جر ہے لیکن زبر شو کرتا ہے۔ اسی طرح بیتو موسیٰ، موسیٰ بھی نصب جر میں سب میں یہ ہوتا ہے، تو یہ تینوں جر میں ہوں گے، مضاف الیہ کو آلویز جر میں ہونا ہے، اور اس کو اکارڈنگلی جس جملے میں ہے جیسا ویسا اس کا ہوگا۔ اسی طرح اب یہاں پہ آپ کے سامنے ڈوئل بھی رہا ہے، جیسے بیت تن، اور جب المعلمانی دونوں رفع کی حالت، آپ کو پتا ہے آنی اونا جو ہے رفع ہوتا ہے، تو یہ بھی رفع حالت میں ہے، مگر جب ہم اس کو ہمیں اب بنانا ہے دا ہاؤس آف دا ٹو ٹیچرز، ہمیں اس میں اس کو ملانا ہے، مرکب بنانا، اس کا ایک لائٹ کریں گے، اس کو بیتو کر دیں گے، اور معلمانی چونکہ رفع ورژن ہے تو ہم اس کا جر ورژن اس کا لگائیں گے، اور آپ کو پتا ہے مسلمون کے چارٹ میں مسلمانی مسلمینی مسلمینی، تو یہ کیا بنا دیں گے ہم؟ معلمینی۔ اسی طرح بیت المعلمونا، اونا کا کیا بن جائے گا؟ مسلمونا مسلمینا مسلمینا، تو ہم بنائیں گے بیتلی مینا۔ اور اسی طرح بیت المعلماتی، معلماتو کو بنائیں گے، اس کا رفع ورژن چینج کر کے نصب کر دیں گے جب یہ آپس میں ملیں گے، جیسا کہ آپ ہم یہاں دیکھتے ہیں بیت المعلمینی، کیونکہ یہ اس کا جر ورژن لگائیں گے، جب بھی اگر یہ کمبینیشن مرکب بنے گا تو اس کو مجرور ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ہم اس کا ایمینا اور معلماتی اس طرح لائیں گے، ٹھیک، تو یہ تو صرف بنانے کی کچھ طریقے تھے، اور اب ہم وہ جو پڑھ رہے تھے کہ اسپیشل مضاف ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ظرف جو ہوتے ہیں
ان کو ظرف کیا چیز ہوتی ہے جو ٹائم اور اسپیس کے بارے میں بتائے کہ کوئی بھی چیز یعنی کہ اسپیس پوزیشن اور ٹائم کہاں اس کی پوزیشن ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں, جو بھی پوزیشن کے بارے میں بتائے, جگہ اس کی, اور وقت ٹائم, جیسے اس کے وقت میں دیکھتے ہیں ہینا اور بھی ٹائم میں چیزیں آتی ہیں, ہم دیکھیں گے کون سی چیزیں آتی ہیں. تو ظرف جو ہوتے ہیں جیسے قبل, فوق, میں, آفٹر یہ ٹائم میں آ گئے نا, بعد اس کے, اس سے پہلے, جو اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں تصویر میں آپ کو بنا کے بتایا ہوا ماہ ہے, ماہ میں اس کے ساتھ, تو یہ بھی آپ کی پوزیشن بتا رہا نا آپ کس کے ساتھ ہو, حولا, اراؤنڈ. تو یہ ساری چیزیں یہ مضاف میں آتی ہیں, ہمیشہ مضاف بنتی ہیں. اس کو کہتے ہیں اسپیشل مضاف. اس کا مطلب اس کے آگے جو بھی چیز ہوگی وہ مجرور حالت میں ہوگی. جب بھی آگے کوئی بھی چیز ہوگی وہ مجرور حالت میں ہوگی. اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں, یعنی کہ یہ ظرف کے علاوہ یہ چیزیں جو ایک اور چارٹ میں آپ کو یہ وائٹ کلر میں نظر آئیں گی, غیرہ, ای, لدن, بادا, یہ صرف آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا. بہت ساری نہیں ہے, 5-6 چیزیں ہیں, اور مگر اس کو ایسے ہی قرآن میں بہت دفعہ نظر آتی ہے, تو اس کو میمورائز کر لیں. تو یہ بھی جب بھی ہوگا یہ اسپیشل مضاف ہوتا ہے. اس کے بعد آلویز مضاف الیہ, جس طرح غیر المغضوبی, فبی ای آلائی, تو یہ فبی ای, تو یہ ای مضاف ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ چیز مضاف الیہ ہوگی. لدن, بادا, دونا, کلو. تو یہ آپ کو یہ میمورائزنگ کرنی پڑے گی. باقی آگے پیچھے اوپر نیچے یہ والے 3 چیزیں تو آسان ہیں الحمدللہ. تو یہ 3 طرح کی کائنڈز ہوتی ہیں اس کی. تو بنیادی طور پہ اضافہ کی 3 اقسام ہیں, یعنی کہ وہی کائنڈز ہیں. پہلی بات, اسم اور اسم جب مل کے اسم الاضافہ بنتا ہے, ان کا ترجمہ عام طور پہ کا کے کی کر کے بیچ میں کرتے ہیں. جیسے اگزامپل میں ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. قوم موسیٰ, موسیٰ کی قوم. اب قوم موسیٰ میں جو ہے موسیٰ جر حالت میں ہے, بے شک اس میں ہمیں کچھ اور دکھ نہیں رہا کیونکہ نان فلیکسیبل ہے, لیکن قومی یہ لائٹ ہے. تو ہمیشہ چیک کریں کہ پہلی چیز لائٹ اور ال نہیں ہے. تو یہ اس میں ہو گیا. نمبر 2 کائنڈ ہے جب کوئی اسم کوئی پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو, تو وہ بھی ہمیشہ اضافہ ہی بناتا ہے. جیسے بیتہ, اعمالنا, ربنا, ربکم, جو بھی اسم کے ساتھ جب پروناؤن اٹیچ ہوگا وہ اضافہ بنائے گا. تیسری چیز جو ہم نے پڑھی, جب کوئی خاص مضاف جو اسپیشل مضاف کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آئے, تو وہ بھی مضاف اور پلس اسم مجرور حالت میں اسم اضافہ بناتا ہے. جیسے تحت الارضی, قبل طلوع الشمس, قبل جو ہے اس کا طلوع الشمس سے پہلے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے اب بھی دیکھی. اس کے علاوہ ایک اور اس میں امپورٹنٹ, یہ ساری اگزامپل تو رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, تو ہم کیا کہتے ہیں تمام جہانوں کا رب, رب العرش, عرش کا رب. تو یہ سب مضاف الیہ کی اتنی ساری قرآن میں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں کہ ہر آیت میں, نہیں تو ہر 2 آیتوں میں آپ کو ضرور مضاف الیہ نظر آتا ہے. ایک چیز کہ تو اضافہ جو ہے مضاف اور مضاف الیہ سے بن کے ہوا. مضاف کی پہچان کیا ہے؟ ہلکا ہو, لائٹ ہو, یعنی کوئی تنوین نہیں, ان کی ساؤنڈ نہیں ہو, ایکسٹرا نون نہیں ہو. دوسرا, اس پر ال نہیں ہوگا. اور مضاف الیہ جو حالت جر میں ہونا چاہیے آلویز. ٹھیک, اس میں اب آگے ہم نے جو اس کے بنیادی اصول دیکھے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہونے چاہیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, دونوں مسٹ بھی اسم. اگر کوئی بھی چیز آپ کو بعد میں زیر دکھ رہی ہے, ہو سکتا ہے فیل ہو, تو وہ پہچان کیسے آئے گی؟ وہ پڑھتے پڑھتے آتی ہے. جب ہم ووکیبلری آ جائے گی تو پھر ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے. مگر اس کا اسم ہونا بہت ضروری ہے. اس کمپاؤنڈ کو بننے کے لیے دونوں کا ایک ہی لیول پہ ہونا, اسم ہونا ضروری ہے. اور پھر مضاف اور مضاف الیہ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں. ہم نے پڑھا کوئی ڈسٹینس نہیں آتا, فاصلہ نہیں آتا. ایک پوائنٹ جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا, جو اب ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, یہ ایڈ کر لیں. ہم نے ابھی تک 3 ٹائپس پڑھی ہیں اس کی, 3 کائنڈس. ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی جو خصوصیت کیسے پتہ چلتی ہے, اگر مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اگر وہ معرفہ ہے, خاص ہے,
تو پھر مضاف بھی اس میں معرفہ ہو جائے گا. اور اگر مضاف الیہ اس میں نکرہ عام ہے تو مضاف بھی اس میں نکرہ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اگر میں کہوں کہ مسجد کا امام، تو مسجد کا امام کسی بھی مسجد کا کوئی بھی امام ہو جائے گا، ٹھیک، تو وہ دونوں نکرہ ہو گئے. لیکن اگر میں کسی خاص مسجد کا نام لے کر بولوں جامع مسجد کا امام، تو جامع مسجد وہ ایک خاص ہو گئی. یا آپ کہہ لیں کہ حرم کا امام، تو وہ پھر وہ جو مضاف یعنی کہ پھر جو اس کا مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی خاص ہو گیا نا کوئی. اسی طرح رسول اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ کا نام یا کسی کا بھی جو نام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو جب کسی کا اس طرح ہوگا تو وہ بھی خود بخود مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا. یعنی یہ اب مضاف الیہ کی بات ہے کہ وہ آلویز مجرور ہوتا ہے، مگر اس نے کہا کہ میں صرف مجرور ہوتا ہوں، لیکن میں جو ہوں اس کی جو خصوصیت بھی پھر میں ہی ڈٹرمن کروں گا. تو کیا مطلب کہ یہ جو ہے نا کہ مضاف کی جو چوتھی خصوصیت ہے نا وہ ہمیشہ مضاف الیہ ڈٹرمن کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ تم کون ہو. اگر میں پراپر ہوں، میں معرفہ ہوں، مضاف الیہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جر میں ہوں، لیکن اگر میں پراپر ہوں گا تو پھر تم بھی پراپر ہوگے مضاف. اور اگر میں نکرہ ہوں مضاف الیہ تو پھر مضاف جو ہے نکرہ ہوگا. جیسے اس ماں کا بیٹا، کسی بھی ماں کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے. میں کہوں مریم کا بیٹا، تو کسی خاص کا بیٹا تو وہ پھر مضاف، یعنی وہ پھر مضاف بھی وہ کہلائے گا، معرفہ ہو جائے گا. تو یہ جب ہم کرتے رہتے ہیں ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے. ابھی نہیں بھی سمجھ آئے گا تو ایسی کوئی وہ نہیں. تو یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے تیسرا دیکھ لی تھی اس کی قائم کہ سب کی یہ آ گیا مضاف الیہ کے بارے میں کہ مضاف الیہ ایک تو جر ہوتا ہے ہمیشہ، اور دوسرا معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. مگر جب مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو اس کا اضافہ جو دوسرا پارٹ بھی خود بخود، جس اب یہاں پہ دیکھیں یہ المعلم ہے، بیت المعلم، تو اس میں ال لگا ہوا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضاف جو ہے مضاف الیہ پراپر ہے. تو اس کا مطلب بیت بھی، اس کی خصوصیت بھی کیا ہوگی، یہ بھی پراپر ہوگا، یعنی کہ معرفہ ہوگا. اسی طرح آر ٹیچرز ہاؤس، دونوں نکر، اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا. بس یہ سمجھیں کہ جو جر ہے نا وہی مضاف، یعنی کہ اگر جر جو ہے مجرور، مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کی بھی وہی وہ ہوگی کیفیت. معرفہ اگر یہ معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ کر دے گا، یہ نکرہ ہے تو اس کو بھی نکرہ کر دے گا. تو بس یہ بات ہم نے ابھی سمجھی ہے. آگے دیکھیں. اس کی بہت اچھی. اچھا اب ہمارے پاس ایک اور چیز نظر آئی کہ چین بھی تعداد میں بھی آ جاتا ہے کبھی. جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اس کی بہن کا بیٹا، اس کی بہن کی جو ساس ہے ان کی بہن، اس طرح دو چینز ملا دیتے ہیں. تو عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، چینز ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک. تو اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے تعدد مضاف، بعض اوقات ایک سے زیادہ مضاف و مضاف الیہ آتے ہیں. جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ٹھیک، کتاب مرفوع تو ہے لیکن تنوین وہ لائٹ ہے، ال نہیں ہے، اور اللفظ جلالہ مجرور حالت میں. لیکن اگر ہمیں کہنا ہو اللہ کی کتاب کی آیات، تو کس طرح ہوگا؟ ہم نے پہلے آیات لگایا تو یہ اس کا مضاف ہے، آیاتو کتاب، کتاب کی آیات، تو آیاتو کتاب بھی کر دیا. لیکن کتابن بلکہ ہوتا اگر آیاتو کتابن، لیکن چونکہ اس کے ساتھ پہ کتاب اللہ ہی، یعنی یہ سمجھے مضاف الیہ ہے یہ والا ایک، اور یہی مضاف الیہ جو ہے کتاب، یہ اس کا مضاف بن جائے گا. تو پھر یہ اس طرح بن جاتا ہے اللہ کی کتاب کی آیات. یا پھر یہاں دیکھیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، اور پھر مسجد رسول اللہ، یہاں پہ رسول اللہ تھا، لام پہ پیش ہے اس کے، لیکن جب یہ مضاف الیہ بنے گا، مسجد پہلے آ جائے گا تو پھر اس کو زیر ہونا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں تو ہم قرآن میں جب کو دیکھیں گے نا تو پھر ہمیں صحیح سمجھ آتا ہے. تو بیسیکلی ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں یہ دیکھا. اور اس میں بھی ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، آپ نے سارے رولز بھی دیکھیے کہ اس طرح وہ جر حالت میں ہوتا ہے، اور
ہاں یہاں پہ اگزامپل میں دیکھ کے پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے دیتے ہیں. اب یہ قوم موسیٰ جب یہ ملے آپس میں تو یہ قوم موسیٰ ہی ہوں گے. ربنا ربا جب بھی اس فعل جب بھی اٹیچ ہوتا ہے پروناؤن اس کے ساتھ اسم کے ساتھ تو یہ مضاف الیہ مجرور حالت میں کہلائے گا, چاہے ربو ہوگا لیکن وہ مجرور حالت کہلائے گی کیونکہ وہ اسم سے اٹیچڈ ہے. اور رب جو ہے وہ اس میں لائٹ حالت میں. اچھا مسلمو مکہ تھا, مسلمو ایکچولی میں مسلمونا تھا مسلمز, لیکن جب ہم نے اس کو ان سے آپس میں ان کا جوڑا بنایا تو اس کو لائٹ ہونا تھا, اس کا نون گر گیا. اور مکہ تھا یہ جر حالت میں جگہ کا نام اسی طرح آتا ہے. اس امام اچھا یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کے بارے میں وہی والی بات بتائیے جو ہم پراپرٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے نا ابھی کہ مضاف کہتا ہے کہ مضاف میں تمہاری لاسٹ پراپرٹی کیا ہوگی, تو اس نے کہا مضاف کو نہیں پتا, تو مضاف الیہ نے کہا کہ جو میری ہوگی وہی تمہاری ہوگی. اب میں مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا, مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہو جائے گا. تو یہی والی جو بات ہم نے پڑھی کہ مضاف کی لاسٹ پراپرٹی جو ہے وہ مضاف الیہ بتاتا ہے. اور یہ چین کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا, اور ایک ایگزامپل میں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جیسا مالک یوم الدین, مالک بھی ہلکا ہے یومی بھی ہلکا ہے الدینی, تو بیسیکلی مالک مضاف ہے اور یوم اس کا مضاف الیہ ہے تبھی مجرور ہے. پھر یوم ہلکا کیوں ہے کیونکہ اس کے بعد الدین جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ یہ خود مضاف بن گیا, اس سے سمجھے دو بن جاتے ہیں, یہ ایم مالک پھر یوم, یعنی ایک کمبینیشن یہ بن گیا اور پھر ایک کمبینیشن یہ, تو چین بن گئی. اس سے امری ربی ہی, امری مضاف ہے اور اس کا جو مضاف الیہ کہ رب کا حکم, تو رب جو ہے یہ دونوں ہو جائیں گے, مضاف بھی ہو جائے گا, اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا اور اس کا مضاف بن جائے گا ہی اس کا پروناؤن کا. تو جب ہم ایسا دیکھتے ہیں تو ہمیں اور سمجھ آنے لگتا ہے. اس میں ہم اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اب جیسے یہاں پہ جوڑیاں دی گئی ہیں, اس میں کہا ہے کہ بتاتے ہیں کون سا اسم مضاف ہے کون سا مضاف الیہ ہے. تو اب اصحاب الفیل, تو مضاف کے لیے ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہلکا ہے, تو ہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں خالی زیر ہے, اصحاب بن نہیں ہے اصحابی ہے, تو یہ جی ہاں والی بات آ گئی. کیا اس پر ال ہے, تو ال نہیں لگا ہوا, تو جی ہاں نہیں, یعنی کہ ال بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے. یعنی ال ہے ال نہیں ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہ مضاف ہے. اچھا اب یہ جو ہے مضاف الیہ کی صرف ایک شرط ہے کہ مجرور ہے, آپ نے چیک کیا جر میں, جی ہاں, تو اس کا مطلب یہ مضاف الیہ. ٹھیک, اب آپ اس کی ایگزامپل میں 2 دیکھیں, یہ تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, اب ہے الفوز الکبیر. اس میں دیکھیں کہ یہ کیا مضاف ہے, مضاف جو ہے ہلکا ہو سکتا ہے, یہاں پہ آپ کو پیش تو نظر آ رہا ہے مگر یہاں پہ آپ کو ال نظر آ رہا ہے, اور ہم نے کیا پڑھا کہ ہلکا بھی نہیں ہے یہ کیونکہ ال لگا ہوا ہے, اس پر ال بھی ہے, تو پھر یہ مضاف نہیں ہو سکتا. تو جب یہ مضاف نہیں ہو سکتا اور مضاف الیہ بھی نہیں ہو سکتا, اور ویسے بھی مضاف الیہ مجرور حالت میں ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہے, مضاف الیہ بھی نہیں ہے, دونوں چیزیں. پھر اگلا والا دیکھیں لیلۃ القدری, تو لیلہ جو ہے یہ لائٹ حالت میں, لیلۃن کے بجائے لیلۃ ہے, لائٹ ہے, ٹھیک ہے. کیا اس پر ال ہے, نہیں ال نہیں ہے, دونوں شرطیں ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے. اب یہاں پہ مجرور حالت دکھ رہی ہے قدری, تو آپ نے کہا جی, تو اس کا مطلب یہ مضاف الیہ ہے, تو یہ صحیح ہے. اچھا فوق الشجرتی, فوقا اوپر, تو یہ فوقا جو ہے یہ اسپیشل مضاف ہے, اور پھر اسپیشل مضاف کے بعد ہمیشہ چیز جر میں آئے گی, شجرتی, تو یہ بھی ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی مضاف الیہ ہے. پھر احسن معاملہ, احسنوں میں ہلکا ہے, ہلکا تو پیش تو دکھ رہا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں ہلکا ہے, اور ال یعنی کہ ہم دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہاں ہلکا ہے, اور اس پہ ال ہے, نہیں ال بھی نہیں ہے, تو مضاف تو یہ ہو سکتا ہے مگر اس کے بعد عملہ ہے, تو یہ تو مجرور حالت میں نہیں ہے, اس کا مطلب کہ پھر یہ مضاف الیہ نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ مضاف بھی نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, کیونکہ اگر یہ دونوں پراپرٹیز پوری ہونے ضروری ہیں. اس میں فعل ہے, اس کو ہم نہیں بات کریں گے. آیات الکتابی ہے, اس میں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ آیات,
ہلکی ہے, آیاتن کے بجائے لائٹ ہے, ال بھی نہیں ہے, اور تو یہ مضاف ہو سکتا ہے. اور کتابی میں جر حالت دکھ رہی ہے, صحیح ہے, بس اس نے پاس کر لیا ٹیسٹ. اور اند المسجد, اندا بھی اسپیشل مضاف تھا اس کے پاس مسجد کے, اند المسجدی تو مسجد حالت جر میں ہے, تو یہ پاس ہو گئی. تو اسی طرح جب ہم اس کو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں اور سمجھ آتا ہے الحمدللہ. اب ہم تھوڑا سا اور اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی لسٹ آ گئی. جیسے یہاں پہ اس والے اس میں دیکھیں کہ چیزوں کو جہاں پہ آپ کو اٹیچ پروناؤن نظر آئے گا اسم کے ساتھ وہ آلویز اضافہ ہوگا. اس میں ہمیں لکھنا ہے کہ کون سی چیز اضافہ ہے کون سی نہیں ہے, وائی اور ایل لکھنا ہے بس. تو جہاں پہ آپ کو اٹیچ پروناؤن اور ساتھ اسم لگے گا تو آپ کو اس پہ یس لکھنا ہے. سب سے پہلے ہم وہی ڈھونڈ لیتے ہیں. اٹیچ پروناؤن آخر سے ڈھونڈنا شروع کریں. تحتہم, اچھا یہ تو مضاف ہوتا ہے نا, تحت اسپیشل مضاف, تو پھر تو یہ کیا ہوگا, یس. اچھا اور ڈھونڈتے ہم 5 6 7. اجر, اجرہا, ہاں جو ہے پروناؤن ہے, اٹیچ پروناؤن ہے, اور ساتھ اجر لائٹ حالت میں بھی دکھ رہا ہے. بس سمجھے اٹیچ پروناؤن کسی بھی اسم کے ساتھ ہوگی تو وہ مسٹ مضاف الیہ, یہی کمبینیشن ہے. بینہما, یہ بھی بینا تحتا, یہ اسپیشل والا کیس ہے, یہ بھی یس ہو گیا. اچھا قلوبہم, ہم لگا اسم قلوب کے ساتھ تو یہ بھی یس ہو گیا. پھر ماؤہا, تو سب سے پہلے آپ ان کو الگ کر کے لکھ لیجیے جن میں آپ کو اٹیچ پروناؤن جہاں بھی اسم کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ابواہو, ابواہو اصل میں ابوانی تھا, ابوانی کا نون گر گیا تو خالی ابواہو ہو گیا, تو یہ بھی یس ہے. مدتہم, تو یہ سارے آپ نے سب سے پہلے تو انہی کو اٹیچ کر کے صحیح کر دیا. اس کے بعد پھر آپ جب دیکھ لیں اسپیشل مضاف کہیں نظر آ رہا ہے اس کو یس کر دیں, کلی, اور وہ آپ کو بار بار دیکھنے پڑے گا شروع میں, جس طرح کلو ہے, اندا ہے, معا ہے, لیکن یہ کہ دیکھتے دیکھتے ہمیں یاد ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ آسان کرنے والا سب کچھ. تو بس یہ ساری ایگزامپلز ہیں, لیکن جتنا زیادہ آپ قرآن سے ہم لوگ دیکھیں گے ایگزامپل اتنا زیادہ ہمیں سمجھ آئے گی. کتاب اللہ, کتاب ہلکا ہے, لائٹ ہے, نو ال تو مضاف ہے, لفظ الجلالہ جو ہے مجرور حالت میں تو مضاف الیہ ہو گیا, تو یس. اسفن معقول, اسفن ہلکی حالت میں نو, یہیں پہ پریس فیل ہو گیا تو ہم اس کو نو لکھ دیں گے کیونکہ لائٹ نہیں ہے. اچھا مرسلو, ایکچولی مرسل الناقتی مرسلونا تھا, نون گرا ہوا لائٹ ہے, اور الناقتی جو ہے یہ آپ کو مجرور حالت میں دکھ رہا ہے تو یہ یس میں آ گیا. قوم یونسا, قوما تو لائٹ حالت میں ہے, اور یونس چونکہ نان عرب نیم ہے تو یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے, تو یہ بھی یس مضاف مضاف الیہ. اندا ربہم, اندا اسپیشل مضاف آ گیا, تو بس یہ مضاف مضاف الیہ ہے. موجن, اس میں آپ کو دیکھ رہا ہے موجن میں دو یعنی کہ تنوین ہے, لائٹ نہیں ہے, تو یہ پھر نہیں ہو سکتا, یہ ٹیسٹ فیل ہو گیا پہلی دفعہ میں. تو اس طرح آپ چیک کرتے کرتے یہ تو ہے ہی فیل, جاء الحق. تو آپ کو فی الحال آپ کو نہیں پتا کہ فیل کون سا ہے, لیکن آپ کو نظر کیا آ رہا ہے, آپ کو یہ آپ کو لگ رہا ہے لائٹ ہے. آپ اگر آپ کو نہیں پتا کہ فیل ہے, آپ کو لگے کہ اس میں اور لائٹ ہے, لیکن آپ نے دیکھا حقو پہ پیش لگا ہوا تو یہ اس لیے نو ہو گیا. تو ایسے آپ دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے. بعد ذکر, بعد جو ہے یہ اسپیشل مضاف ہے, تو ذکرہ جو ہے نان فلیکسیبل ہوتا ہے, تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. کتاب, تو آپ اس کو خود ہی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کر سک رہے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. اور ایسے سب سے اچھا تو یہ کہ قرآن کھولیں اور اس سے کرنا شروع کر دیں, جس طرح یہاں پہ ہے وَلِلَّهِ, اللہ ہی کے لیے ہے. لفظ یہ للہ میں لام جو ہے جار, اور للہ جار مجرور ہو گیا. ملک السماوات والارض, بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. تو یہ جو جہاں پہ اب آپ کو جر نظر آئے نا, آپ سوچیں کیوں جر ہے. اب ارضی جر ہے, سماواتی جر ہے, اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے ملک کا. ملک مضاف ہے, آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ حالت میں دکھ رہا ہے نا, ملک پہ ایک پیش دکھ رہا ہے. اسی طرح اعلی کل شیء, اعلی حرف جر, کلی جار مجرور ہو گیا یہ, اور کلی ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے اسپیشل مضاف میں, تو اس وجہ سے
پھر اگلی مضاف مضاف الیہ شیء مجرور ہو گیا. اس لیے جب بھی آپ کو کوئی چیز مجرور نظر آ رہی ہے، اب آپ نے پڑھ لی مجرور ہونے کی 2 وجوہات ہیں اور دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. یا تو وہ اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا پھر مضاف مضاف الیہ. اس کے علاوہ نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چین چل رہی ہو، جس سے اب نہاری ہے ون نہاری، تو یہ تو واو قسمیہ نہیں ہے، یہ تو اور اینڈ والی واو ہے، تو یہ اس سے پیچھے سے اس کا تعلق چل رہا ہے واختلاف اللیل والنہاری. تو وہ ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اس کو کرنا شروع کریں گے، جتنا آپ قرآن سے کریں گے اتنا زیادہ آسانی ہوگی. باقی یہ کہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والے بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.